مسئلہ نمبر 385 کا آخر رہتا تھا۔ اس مسئلے میں بات یہ چل رہی تھی کہ جس نے تیمم کیا ہوا تھا اس کو اگر طہارہ مائیہ پر تمکن ہو جائے تو اس کا تیمم باطل ہو جاتا ہے۔ اور جس نے احتیاطاً 2 تیمم کیے ہوئے تھے، وضو کے بدلے میں اور غسل کے بدلے میں بھی احتیاطاً، پیچھے آیا تھا ایک بندے کو احتیاط مستحب کروائی تھی، تو اس کو اگر پانی اتنا ملا ہے جس سے وضو ہو سکتا ہے تو اس نے وضو کرنا ہے، اور وہ والا تیمم جو غسل کے بدلے میں کر چکا ہے وہ باطل نہیں ہے۔ اور اگر پانی اتنا مل گیا ہے جتنے سے غسل ہوتا ہے تو وہ غسل کرے گا، تو اس کو وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ غسل وضو کی جگہ کافی ہوتا ہے۔ یہ تھا استحاضہ متوسطہ والی کے علاوہ والوں کی باتیں تھی، غسل کافی ہوتا ہے وضو کی جگہ۔ استحاضہ متوسطہ والی خاتون، یہ اس کو پانی ملا ہے، علیکم السلام، استحاضہ متوسطہ والی کو پانی ملا ہے اتنا کہ وضو اور غسل دونوں ہو سکتے ہیں۔ پہلے یہ صورت دونوں ہو سکتے ہیں، اتنا پانی ملے تو اس کا تیمم جو وضو کے بدلے تھا وہ بھی باطل ہے، اور جو غسل کے بدلے کر چکی تھی وہ بھی باطل ہے۔ اس کی تکلیف میں 2 چیزیں ہیں نا، اس نے وضو بھی کرنا تھا اور غسل بھی کرنا تھا، تو اس نے وضو کے بدلے بھی تیمم کیا ہوا تھا اور غسل کے بدلے، اور پانی اتنا ملا ہے کہ آپ وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے، بہت پانی ہے، پورا دریا ہے سامنے، تو اس نے وضو بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے۔ اور اگر پانی اس کو اتنا ملے کہ ایک کام ہو سکتا ہے، یا غسل ہوگا یا وضو، تو اس نے وضو کرنا ہے، غسل اس کا احتیاطی تھا، غسل اس کا احتیاطی تھا، لہذا یہ وضو کر لے گی اور غسل کی جگہ تیمم کر لے گی۔ پانی آنے سے دونوں ختم، پانی صرف ایک جتنا آیا ہے کا تب بھی دونوں ختم، کیونکہ وضو تو اس کا یقینی ہے، غسل اس کا احتیاطی ہے، تو پانی آ گیا ہے، احتیاطی ہے کا مطلب ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا غسل وضو کی جگہ کافی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو سکتا ہے غسل اس پہ ہو سکتا ہے اس پر غسل نہ ہو، تو غسل احتیاطی تھا، تو اب یہ پانی اگر ایک جتنا ملا ہے تو یہ اس طرح کرے کہ وضو کر لے، وضو تو یقینی ہے، غسل احتیاطی ہے، لہذا اس غسل کے بدلے تیمم کر لے گی۔ پیچھے گزرا ہے کہ استحاضہ والی باس میں کہ اس کا غسل جو ہے احتیاطاً جس نے غسل کرنا ہوتا ہے استحاضہ متوسطہ والی کے لیے۔ ہذا فی غیر المستحاضہ المتوسطہ، اوپر جو بات ہوئی ہے کہ پانی ملا ہے، وضو اور غسل میں سے کوئی ایک ہو سکے گا تو غسل کر لے گی اور وضو نہیں کرنا ہوگا، یہ استحاضہ متوسطہ کے علاوہ کے لیے تھا۔ استحاضہ متوسطہ والی اما ہے یا فإن واجدت ما یکفی للغسل والوضو، وضو اور غسل دونوں کے لیے پانی کافی ہے، تو پھر احتاطت بالغسل، وہ جو غسل اس پر احتیاطی ہے نا، وہ اپنی غسل کر کے احتیاط پوری کرے گی، یعنی غسل بھی کرے گی احتیاطاً، ثم الوضو، پھر وضو کر لے گی۔ یہ تھا دونوں جتنا پانی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكْفِ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں کرنے کے لیے پانی کافی نہیں ہے، دونوں یعنی غسل اور وضو دونوں کا جمع کرے، دونوں یعنی کرے، جمع دونوں کا کرے یعنی دونوں کرے، دونوں کرنے کے لیے کافی نہیں ہے پانی، تو فَعَلَيْهَا أَن تَتَوَضَّأَ، یہ وضو کرے گی، وَتَتَيَمَّمَ بَدْلًا عَنِ الْغُسْلِ عَلَى الْعَادَةِ الْأُخْرَى، اور غسل جو اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے غسل بھی تو احتیاطی ہے نا، احتیاط واجب والا ہے، تو اس کے بدلے میں تیمم کر لے گی، احتیاط واجب۔ یہ تھا جب پانی ایک جتنا ہے، دونوں جتنا نہیں ہوتا تو وضو کرے گی۔ وَمِن ذَلِكَ يَظْهَرُ حُكْمُ مَا إِذَا فُقِدَ الْمَاءُ الْكَافِي لِلْغُسْلِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ، اسی سے کہا آپ ایک اور بات بھی جان سکتے ہیں کہ اس کے پاس پانی دونوں جتنا تھا، اور جتنا غسل کے لیے چاہیے وہ اس سے وہ برتن جو الٹا تو وہ چلا گیا، اب پیچھے وضو جتنا بچا ہوا ہے، تو کہا بات وہی ہے، وضو کر لے گی اور غسل کے بدلے تیمم۔ ومن ذلك جزر حکم ما اذا فقد الماء الکافی للغسل قبل استعمال، وہ پانی جو غسل کے لیے کافی ہوتا، استعمال کرنے سے پہلے ہی وہ چلا گیا ہے،
تو اس نے غسل کے بدلے تیمم کرنا ہوگا اور ساتھ وضو کرنا ہوگا۔ تو وہ تو چلا گیا کہا، اس سے پیچھے والی سے ظاہر ہوتا ہے حکم کہ انہ حکم قبل التیممین، اس کا حکم ایسے ہوگا جیسے وضو اور جو پہلے دونوں تیمم کیے ہوئے تھے، اس پانی کے آنے سے پہلے جو تیمم کیے ہوئے تھے، ان تیمموں سے پہلے اس کا کیا حکم تھا؟ پانی بالکل نہیں تھا تو 2 تیمم کرنے تھے، پانی وضو جتنا ایک جتنا تھا تو اس نے وضو کرنا تھا اور غسل کے بدلے تیمم۔ اب جو پانی اونڈے وہ چلا گیا ہے، بہہ گیا ہے، اب کچھ ہے تو غسل کے بدلے تیمم اور ساتھ وضو کر لے گی، اور اگر کچھ نہیں ہے تو ایک تیمم غسل کے بدلے کر لے، دوسرا تیمم وضو کے بدلے کر لے۔ جیسے کچھ ہی نہیں ہے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے تیمم کیے تھے تو کچھ نہیں تھا نا، تو 2 تیمم کر لے، تو اب بھی جو آیا تھا وہ تو پانی گیا، اب بھی وہی بات ہے کہ اگر کچھ بچا ہوا ہے تو وضو کر لے اور ساتھ غسل کے لیے، ورنہ دونوں کے لیے 2 تیمم کر لے، ایک وضو کے بدلے اور ایک غسل کے بدلے۔ یہ مسئلہ ختم، یہ کل والا تھوڑا کر لیا گیا تھا۔ آج مسئلہ 386 کہ ایک جماعت ہے پوری جن کے پاس پانی نہیں ہے، مشی پہ جا رہے ہیں، مکہ سے مشی کرنے آ رہے ہیں، مکہ سے مشی کرنے بھی آئیں گے انشاءاللہ لوگ، تو آ رہے تھے اور آگے صحرا ہے، پانی ہے نہیں ان کے پاس، تو سب کے پاس نہیں ہے، 10 بندے ہیں، آگے جو پہنچے تو سامنے تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے جو ایک بندے کے لیے کافی ہوگا۔ صاحب نے تیمم کیا ہوا ہے، ابھی بس نماز پڑھنے کے لیے کوئی سایہ ڈھونڈ رہے تھے، آ رہے تھے، اور آگے راستے میں تھوڑا سا پانی نظر آ گیا، کسی جگہ ٹھہرا ہوا تھا، ایک بندے کا وضو کرائے گا۔ اب ہم نے کہا ہے کہ پانی مل جائے تو تیمم باطل ہوتا ہے، کس کا تیمم باطل ہوگا، سب کا یا ان میں سے کسی ایک کا؟ کہا اگر وہ سب آگے بڑھے اور سب نے ہی پانی کو اپنا بنا لیا تو سب کی ملکیت جب ہو گیا ہے سب کی، اور تھوڑا تھوڑا سب کو ملے گا ایک ایک گھونٹ، تو کسی کا بھی وضو نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم نے صرف یہ نہیں کہا تھا پانی مل جائے، ہم نے کہا تھا پانی کے استعمال پر قادر بھی ہو، جیسے وہ کنویں میں پانی تو تھا لیکن ڈول نہیں تھا، تو پھر بھی ہم نے تیمم کروایا تھا، تو پانی تو ہے، یہاں بھی پانی ہے لیکن ایک ایک چلو آتا ہے سب کا، تو وہ تو کافی نہیں ہے کسی کے لیے بھی، تو سب کا تیمم ابھی تک تو باطل نہیں ہوا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک اگر شروع ہو جائے دوسروں سے چلو خریدنا، ہر ایک اپنا اپنا چلو مجھ پہ بیچے یا فی سبیل اللہ دے، اور کسی ایک کو مل گیا ہے سارا پانی، تو اس کا تیمم تو باطل ہے، اس کا وہ قادر علی الوضو ہے، اس کا تیمم باطل ہے، تو سب کا تیمم باطل نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اور آگے اچھا یہ تو تھا جب سب ہی اس پہ آ پڑے اور اپنا بنا لیا۔ ایک دفعہ ہے کہ سب نے دیکھا ہے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا ہے، کہ سب جائیں گے تو کسی کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا، تو سب نہیں گئے ہیں اس پانی کی طرف، تو اب کیا جو بھی جائے اس کے لیے وضو کے لیے کافی ہے، جو بھی آگے بڑھے اس کے لیے کافی ہے، کوئی بھی نہیں بڑھا ہے، تو یہاں سب کا تیمم باطل ہوگا یا کسی ایک کا ہوگا؟ کوئی بھی آگے نہیں بڑھا ہے، سید خوئی کہتے ہیں یہاں ہر ایک کی قدرت میں ہے آگے بڑھ کر اپنا بنا لے، ہر ایک کی قدرت میں ہے نا، تو کہا سب کا باطل ہے، سید خوئی کہتے ہیں۔ سید سستانی کہتے ہیں کہ ہر ایک کی قدرت میں ہے، یہاں 2 صورتیں بنتی ہیں، ایک یہ ہے کہ بھئی آگے اس لیے نہیں بڑھا کہ میں بڑھوں گا تو دوسرے بھی بڑھیں گے اور مجھے پھر وہی چلو ملے گا، تو یہ جس کو صرف چلو ملنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں آگے بڑھوں گا تو سب بڑھیں گے اور میرے حصے میں تو چلو آئے گا، تو جس کو یہ پتہ ہے کہ اطمینان ہے کہ میرے حصے میں چلو آئے گا، وہ آگے بڑھے بھی صحیح، تو تب بھی تمکن علی الطہارہ المائیہ حاصل نہیں ہو رہا اس کو، تو ہمیں صرف پانی نہیں چاہیے تھے، سستانی فرماتے ہیں ہمیں تمکن علی الطہارہ المائیہ چاہیے، تمکن علی التطہیر چاہیے، ان میں سے کسی کے پاس بھی ایسی صورت میں تمکن علی التطہیر نہیں ہے، میں آگے بڑھا تو سب بڑھیں گے اور ایک ایک چلو آئے گا، اس بات کا اطمینان ہے، تو تمکن علی التطہیر نہیں ہے، تو سب کا تیمم باطل نہیں ہوا ہے، تو یہاں بات پھر وہی ہوگی کہ
صاحب جب وہ یعنی اس کے تمکن من التطہیر نہیں لیا کسی کا بھی باطل نہیں. اور اگر ایسے ہو کہ وہ جماعت اکٹھی نہیں آ رہی، ایک بندہ پہلے آ رہا ہے، اس نے پانی دیکھ لیا ہے، اس بندے کے لیے اب ممکن ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہی اپنا بنا لیں، اس کا وضو باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے تمکن من التطہیر بن رہا ہے. اس مسئلے کا خلاصہ یہ، اتنی لمبی بات ہو گئی، اتنی بڑی عبارت، خلاصہ یہ کہ جو متمکن الطہارہ المائیہ ہے اس کا تیمم باطل، جس کو آپ متمکن نہیں کہتے اس کا باطل نہیں. خلاصہ یہ تمکن علی الطہارہ کی اور عدم تمکن علی الطہارہ کی مثال دے رہے ہیں اس مسئلے میں. اہم بات یہ ہے کہ تمکن علی الطہارہ المائیہ تو تیمم باطل، عدم تمکن تو باطل ہے. اذا واجد جماعت متیممون مان مباحا، مباح پانی پایا انہوں نے، لا یکفی الا لأحدہم، کسی ایک کے لیے ہی کافی ہوگا. فإن تسابقوا الیہ، فوراً سب آگے بڑھے اس کی طرف، فہذا الجمیع، سب نے اس کی حیازت کر لی یعنی اپنا بنا لیا، تو لم یبطل تیمم ایم منہم، کسی کا بھی تیمم باطل نہیں ہے، بشرط عدم تمکن کل واحد من تحصیل جواز التصرف فی یسل باقین، اس شرط کے ساتھ کہ کوئی بھی ان میں سے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دوسروں کے حصوں میں تصرف کی اجازت لے لے. کوئی بھی اجازت نہیں لے سکتا نا، تو کسی کا بھی تیمم باطل نہیں ہے. اگر کوئی ایک سب سے اجازت لے سکتا ہے تو پھر اس کا تیمم باطل ہے، کیونکہ وہ متمکن علی الطہارہ المائیہ ہے. کوئی بھی دوسروں سے اجازت نہیں لے سکتا، ولاؤ بعوض، عوض دے کر بھی اجازت نہیں لے سکتا، تو پھر کسی کا بھی باطل نہیں ہے. اور جو اجازت لے سکتا ہے سب سے اور وہ اکیلا پھر تیمم وضو کر لے گا تو پھر صرف اسی کا تیمم باطل ہے، کیونکہ اس پر متمکن علی الطہارہ المائیہ صدق کر رہا ہے. وَإِلَّا، اگر کوئی ہے جو سب سے اجازت لے لے تو باطل تیمم المتمکن خاصتا، پھر اسی متمکن کا ہی تیمم باطل ہوگا، سب کا باطل. وَإِن تَسَابَقَ الْجَمِيعُ، اچھا یہ تھا جب پانی دیکھا سب آگے بڑھے، سب نے اپنا بنا لیا تو چلو ہی آیا ان کے حصے میں. وَإِن تَسَابَقَ الْجَمِيعُ فَسَابَقَ أَحَدُهُمْ فقط، سب آگے بڑھے لیکن ان میں سے کوئی بڑا تیز تھا، وہ سب سے آگے بڑھ کے اس نے کہا میرا ہے، تو باطل تیمم، وہ صرف اسی کا تیمم ہی باطل ہے. حیازت سمجھاؤں؟ بلال کو پتہ ہے حیازت کیا چیز ہوتی ہے. حیازت یہ کر رہے ہیں. ایک مولوی اندھا تھا، اس کو ہمارے علاقے میں وہ بناتے ہیں سرید، اس کو صحبت کہتے ہیں، جو تھال میں سارے روٹی ڈال کے سالن ڈال کے اس کو بناتے ہیں، سب مل کے بیٹھتے ہیں دائرے میں. یا حلوہ تھا، مولوی نے شاگرد کو کہا کہ جب شروع ہو تو مجھے تھوڑا سا ایسے کر دینا، تو وہ حلوہ درمیان میں آیا اور شاگرد کا بازو اس نے خود ایسے نہیں کیا، وہ ایسے لگ گیا اتفاقاً، اور لگ گیا تو مولوی شروع ہو گیا، اندھا جو تھا، پھر اس نے اور مارا کہ بھئی ابھی سب بیٹھے ہوئے ہیں تم شروع ہو گیا، تو وہ تھوڑا اور تیز ہو گیا کہ جب مجھے کہنا چاہتا ہے کہ سب کھاتے جا رہے ہیں اور تم جو ہے نا پیچھے رہ گیا. تو اس نے پھر تیسری دفعہ جب مارا نا تو اس نے ایسے کر لیا. یہ ہوتی ہے حیازت، یہ ہوتی ہے کہ سب ہٹ جاؤ یہ میرا ہی ہے، یہ حیازت ہے. تو پانی کی طرح ایک بندہ بڑا اور اس نے کہا میرا ہے، تو بس وہی مباح تھا نا، صحرا میں پانی تھا، تو وہی مالک ہے یا اس کے ساتھ اختصاص ہے. علی کل حال تو کہاں گئے، سب آگے بڑھے، فسابق احدہم، ایک آگے نکل گیا تو باطل تیمم، اسی کا تیمم باطل ہے. وَإِن تَرَكُوا الْإِسْتِبَاقَ، سب ہی آگے بڑھنا چھوڑ کے کھڑے ہیں پیچھے، اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ ایک آگے بڑھا تو سارے ہی پیچھے جائیں گے نا، تو سب کھڑے ہیں کہ اس طرح کھڑے ہیں کہ بھئی میں جو اگر بھاگا تو مجھ سے اور تیز بندے بھی ہیں جو مجھ سے بھی پہلے پہنچ جائیں گے. اسی چکر میں سارے کھڑ گئے ہیں، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا ہے. اور تاخروا عنہ، یا پیچھے ہٹ گئے ہیں پانی سے، سب یا تو کھڑے رہے ہیں یا چھوڑ کے آپ چلے گئے ہیں. تو
فمن مضى علیہ منہم زمان یتمکن فی من حیاضت الماء بکامل، ان میں سے جس شخص پر بھی اتنا زمانہ گزرا ہے کہ وہ اگر آگے بڑھتا کوئی اور پیچھے اس کے نہ آتا، وہ اکیلے میں ہی پانی کو پا لیتا، تو اس کا تیمم باطل ہے، سب کا باطل ہے۔ تمام پانی پا لیتا ہوا استعمال ہی فی الغسل والوضو، غسل وضو میں استعمال کر لیتا، اس کا تیمم باطل ہے، باقی کا نہیں ہے۔ اما من لم یمض علیہ مثل ھذا الزمان، جس پر یہ زمانہ نہیں گزرا ہے، ولا علم ہی، کیوں نہیں گزرا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے کہ بأن غیرہ لا یبقی لہ مجالا لحیاضتہ، کہ میرا غیر جو ہے وہ میرے لیے مجال نہیں چھوڑے گا حیاضت کی، یا حیاضت کر لوں تو استعمال ہے اللہ تقدیر الحیاضہ، یا حیاضت تو میں کر لوں گا لیکن وہ مجھے استعمال نہیں کرنے دے گا، تو ایسی صورت میں اس کا تیمم باطل نہیں، فلا یبطل تیمم۔ ومن هذا یظہر حکم ما لو کان الماء مملوکا واباحہ المالک للجمیع، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانی کسی کی ملکیت میں تھا، اس نے کہا تم 10 بندوں کے لیے یہ مباح ہے، اور ہے ٹوٹل 1 گلاس جس سے 1 بندے کا وضو ہو سکتا ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ کسی کا بھی وضو باطل نہیں ہوا کیونکہ سب کی ملکیت میں آ گیا ہے نا۔ وَإِنْ أَبَاحَهُ لِبَعْضِهِمْ، اگر ان میں سے بعض کسی ایک کے لیے مباح کیا ہے تو باطل تیمم ذلک البعض لا غیر، اسی کا تیمم باطل ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ بس اللہ کرے ایسے حالات کسی پہ نہ آئیں، جماعت پوری جو ہے وہ چل رہی اور پانی نہ ہو۔ اچھا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا متعدد غسل جمع ہو جائے نا تو ان کا تداخل ہو سکتا ہے۔ غسل جمعہ ہے، اسی دن جنبی ہے، اسی دن مس میت بھی کر چکا ہے، جو مس میت واجب ہوتا ہے، مس میت مستحب والے میں تھوڑا مشکل ہے۔ مس میت مستحب کب ہوتا ہے؟ جب میت کو غسل دے دیا گیا ہے اس کے بعد اس کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ مس میت واجب جو ہے نا، مس میت مستحب تھا یا احتیاط واجب تھا؟ نہ مستحب شاید، یا احتیاط مستحب تھا، کہ جب اس کو غسل دے دیا اس کے بعد پھر ہاتھ لگانا، تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے، غسل کے بعد پڑھیں گے، غسل سے پہلے والا مس میت وہ جو واجب ہوتا ہے، مس میت، جمعہ، جنابت، یہ سارے اس پر اکٹھے ہو گئے ہیں، تو وہ ان تینوں کا تداخل کر کے ایک غسل کرے، اسی نیت سے کہ یہ سب کا تداخل اسی ایک میں کر رہا ہوں، قربت ہے نا، تو یہ کافی ہے، تداخل ہو سکتا ہے۔ تیمم جو اتنے ہو جائیں، جمعہ بھی ہے آج، جنابت بھی ہے اور مس میت بھی کیا ہوا ہے، اور پانی ہے ہی نہیں، تیمم اس نے 3 تیمم، 3 غسلوں کے بدلے 3 تیمم کرے، یا ایک تیمم میں تینوں تیمموں کا تداخل ہو سکتا ہے، تو بعض علماء نے نہ، بلکہ ادھر ایک ایسے سوال اٹھایا گیا ہے، اصل تو عدم تداخل نہیں ہے، تو کیوں تداخل کرواتے ہو؟ اصول مظفر میں یہ بات آئی تھی، تو کہا ادھر تداخل جب ثابت ہے نا غسل میں، تو اس کا بدیل ہے تیمم، اور تیمم کی بدلیات پر جو روایات آئی ہیں نا، انہوں نے ایسے نہیں کہا کہ بدل ہے غسل کا لیکن ساری صفات میں نہ، بعض صفات میں ہے بعض میں نہیں ہے، ایسے نہیں کہا ہے ان روایات نے، وہ مطلق روایات ہیں، مطلقاً بدل قرار دے رہی ہیں۔ جب مطلق روایات مطلقاً بدل قرار دے رہی ہیں تو تمام صفات جو غسل کی تھی وہ تمام صفات تیمم جو بدل غسل ہے اس کے لیے بھی ثابت ہو جائے گی۔ ان صفات میں ہے کہ وہاں تداخل ہو سکتا ہے، تو ان سے وہی صفات یہاں بھی آئے گی، کیونکہ روایات جو بدلیات کا کہہ رہی ہیں، انہوں نے وہ امام جو ہے وہ مقام بیان میں تھا، اگر کسی صفت میں تیمم غسل کی طرح نہیں ہے تو وہ صفت امام پر واجب تھی، وہ بیان کرتا کہ اس میں اس طرح نہیں ہے، لیکن امام نے کہیں بھی نہیں بیان کیا اور مطلقاً اس کو بدل قرار دے دیا ہے، تو جب مطلق بدل ہے تو پھر تمام صفات کا حامل بھی ہوگا جو صفات غسل میں تھی، تو وہاں تداخل جب ہو سکتا ہے تو یہاں تیمم میں بھی تداخل ہو سکتا ہے۔ آپ ایک تیمم کریں صاحب کے لیے، اور یہ آپ پیچھے شاید گزر چکا ہے نا، پیچھے آ چکا ہے کہ غسل کے بدلے آپ تیمم کر لیں، مجھے ایسے لگتا ہے آیا تھا، غسل کے بدلے تیمم کر لیں تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل جنابت والا تیمم بھی ہے ان 3 میں،
وہ ہے تو یقیناً وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہ ہو، جمعہ ہے اور جمعے کے غسل کے بدلے تیمم ہے اور مس میت کے بدلے تیمم ہے اور عید بھی آج ہے، عید والا غسل جو اس کے بدلے میں بھی یہ سب کا ایک تیمم کر رہے ہیں، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ ساتھ وضو کر لیں اگر وضو جتنا پانی آ جائے۔ وضو جتنا پانی نہیں آ تو وضو کے بدلے تیمم، یہ احتیاط مستحب ہے۔ ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ غسل کے بدلے والا تیمم کافی ہے، پانی ہو بھی صحیح، وضو کی ضرورت نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے۔ احتیاط مستحب پھر کیوں لگائی ہے؟ وہ اس وجہ سے شاید لگائی ہو کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ غسل جنابت کے علاوہ میں وضو ساتھ کر لیں، بعض علماء نے کہا ہے، شاید سے یزدی عروہ والے جو انہوں نے، اور اس کے علاوہ بھی شاید کچھ ہے، ورنہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ جمعے والا تیمم ہے تو ساتھ وضو کرنا ضروری ہے، کوئی دلیل ملی نہیں علماء کو، لہذا بدلیات مطلقہ ہے، وضو کی ضرورت نہیں۔ احتیاط مستحب شاید اسی وجہ سے لگے، ابھی کوئی اتنا ٹائم تو لگتا نہیں ہے، وضو کر، تاکہ سے یزدی وغیرہ جو علماء ہیں وہ اسی میں احتیاط ہے۔ انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے، ہمارے شیعہ علماء کا یہ امتیاز رہا ہے طول تاریخ میں کہ ہم نے کبھی بھی فتویٰ اپنی خواہش سے نہیں دیا ہے، دلیل ہوتی ہے تو، اور یہ رہے گا یہ والا امتیاز، وہ والی باتیں نہیں ہیں ادھر والی، قیاس کر لیں، استحسان کر لیں۔ استحسان کیا ہے؟ یہ والا حکم اس موضوع کے لیے مزہ کر رہا ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہے اس طرح کرنے، جمع کر، مجھے لگتا ہے ایسے، جیسا سرائکی میں جیسے کہتے ہیں ڈھک دائی میں، یہ میں ڈھک دائی، وہ اعراب نہیں دیتے تھے بعض طالب علم جن کو ناو میر نہیں آتی تھی، تو وہ دیکھتے تھے کہ کون سا اعراب اچھا لگے گا، بغیر قواعد کے کہیں رفع پڑھ دیں گے اور وہاں پڑھنی نصب ہوگی۔ تو ایک طالب علم نے رفع پڑھا، تو استاد نے پوچھا کیوں پڑھا ہے؟ رفع ضمہ کے ساتھ دیا۔ اس نے پوچھا استاد نے کیوں پڑھا ہے؟ تو اب وہ پوچھ رہا دوسروں سے کیا کہوں، تو ساتھ والے نے کہا استاد کو بتاؤ کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اس نے ہماری کلاس کا واقعہ تھا، اس نے کہہ دیا کہ مضاف اس کو مزہ دیا نا وہ رفع نے، تو ان کا مزہ بھی ایسے ہے، استحسان قیاس یہ سب کچھ ہے، ہمارے ہاں ایسے نہیں ہے کہ مجتہد اپنی مرضی سے فتویٰ دے دے، نا مر جائے گا، ایسے نہیں کرے گا، ایسے نہیں کرے گا بغیر دلیل کے۔ پہلے دن سے یہی چیز سکھائی جاتی ہے نا ہمیں کہ بغیر دلیل کے بات نہیں کرنی، بغیر دلیل کے بات کہنا میں نہیں جانتا، میں جاہل ہوں، مجھے پتہ نہیں، اب پوچھ کے بتاؤں گا، یہ کہہ دیا کرو، لیکن وہ والا کام نہ کیا کرو جو وہ کرتے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے شروع سے ہی یہی بات سمجھائی ہے، طالب علم، پھر عالم، پھر فاضل، پھر مجتہد بنا، پھر مرجع بنا، وہ ساری زندگی اس کی اس طرح گزری ہے، بس وہ بغیر دلیل کے فتویٰ دے دے گا، نہیں ہو سکتا۔ نہ، شرط صحت، یعنی اگر آپ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے وجوب نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ضروری ہے، ایک دفعہ لفظ ضروری کہتے ہیں، ایک دفعہ لفظ واجب کہتے ہیں۔ واجب کا مطلب وجوب شرعی، وجوب شرعی نہیں ہے مستحب نماز کے لیے وضو کا، وجوب شرعی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ضروری ہے، اس لیے جب کبھی منہاج یا ان کتابوں کا ترجمہ کرنا تو ان باتوں کا خیال رکھنا، یہ لکھنے کی جگہ کہ واجب ہے آپ لکھ دیجئے گا ضروری ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کسی کے پاس قرآن نہیں ہے تو ایک ایک لے سکتا ہے، جس کا اپنا نہیں ہے پڑھنے کا قرآن نہیں ہے وہ لے، جس کے پاس ہے وہ نہ لے، جس کے پاس ہے تو وہ نہ لے۔ اندہ موجود تو لہذا تداخل ہوتا جائے گا، تداخل جو ہے وہ ہو جائے گا، قبل اللہ تداخل ہو جائے گا متعدد تیممات کا۔ اچھا، استعاذہ متوسطہ والی کا غسل بھی
ہو اور وہ بھی غسل کے بدلے تیمم کا تداخل کر رہی ہو، تو اب اس نے وضو تو کرنا ہوتا ہے، کیا وہ کرے گی؟ ہاں وہ کرے گی، استعاذہ والی کرے گی۔ اس کا غسل یقینی نہیں ہے نا، یقینی غسل جو ہوتا ہے وہ وضو کی جگہ کافی ہوتا ہے۔ جب غسل کے بارے میں شک ہے کہ نہیں ہے، پھر یہ شک کی احتیاطی غسل ہے۔ اس لیے ہماری وہ روایات کے جو مضبوط نہیں ہے، معتبر روایات نہیں ہے نا، وہ مستحب غسل کا یہ غسل مستحب ہے، یہ غسل مستحب ہے، معتبر نہیں ہے، تو سیاح سستانی نے وہ غسل علیحدہ لکھے ہیں کہ یہ وضو کی جگہ کافی نہیں ہوں گے، توضیح المسائل میں منہاج میں دیکھیں، اور وہ غسل علیحدہ لکھے ہیں جو وضو کی جگہ کافی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی روایت مستحب ہے، اپنی معتبر ہے۔ اچھا، حکم التداخل الذی مرا سابقا فی الاغسال، جو غسلوں میں حکم تداخل گزرا ہے، یجری فی التیمم میدان، یہاں بھی جاری ہوگا۔ فلو کان ہناک اسباب عدیدہ للغسل، متعدد اسباب جمع ہو گئے ہیں غسل کے، یکفی تیمم واحد عن الجمیع، سب کی جگہ تیمم کافی ہے، ایک تیمم۔ حینئذ فإن کان من جملہ، تداخل آپ کر چکے، فإن کان من جملہ الجنابہ، انہیں متعدد تین غسلوں میں ایک جنابت تھا، لم یحتاج الی الوضوء، آپ کو نہ وضو کی ضرورت ہے، اول تیمم بدلا عن الوضوء، تیمم وضو کے بدلے نہ وضو، نہ وضو کے بدلے تیمم، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے جب جنابت ہے تو۔ وإلا فلاوت الاولیٰ الاتیان بالوضوء، ورنہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو کو انجام دو۔ اور تیمم آخر بدلا عنہ اذا کان محدثا بالاصغر ایضا، جب حدث اصغر ہو چکی ہے تو ایک تیمم وضو کے بدلے کر لو اگر وضو نہیں کر سکتے تو، یہ احتیاط مستحب ہے، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ کافی ہے، جو غسل معتبر ہیں ان کے بدلے تیمم ہو گیا ہے تو بس کافی۔ نعم اذا کان من جملۃ غسل استعاذہ متوسطہ، استعاذہ متوسطہ والا غسل ہے، فحیث ان وجوبہ مبنی علی الاحتیاط، اس کا وجوب جو ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے، کما تقدم، فلازم ضم الوضوء الی التیمم البدیل عن الغسل الاستعاذہ، غسل استعاذہ کے بدلے جو تیمم کیا ہے نا اس کے ساتھ وضو بھی کر ڈالے۔ ما وجدان الماء بمقدار الوضوء، جب اتنا پانی موجود ہے جو وضو جتنا ہوتا ہے تو ساتھ وضو کر لے۔ یہ ہے اس صورت میں تو مسئلہ واضح، اب یہاں تھوڑا سا ایک اشکال بن رہا ہے عبارت پہ، اس صورت میں تو مسئلہ واضح ہے، جب اور غسل نہیں تھے صرف استعاذہ والا تھا تو استعاذہ کا تیمم اس نے کیا ہے تو ساتھ ہم کہیں گے وضو کرے یا تیمم الوضو کرے۔ اگر اور غسل تھے، جمعہ ساتھ استعاذہ ساتھ عید، مثلا جنابت نہیں تھا، یہ تینوں کی جگہ ایک اس نے تیمم کیا ہے، اب یہ کیوں وضو کی جگہ کافی نہیں ہے؟ جمعہ بھی ہے، جمعے کے غسل استعاذہ کے لیے، عید کے لیے خاتون نے تین غسلوں کی جگہ ایک تیمم تداخلی کیا ہے، تو اب تو کافی ہونا چاہیے، ساتھ جمعے کا بھی تو تداخل ہو گیا ہے نا، اب تو کافی ہونا چاہیے۔ تو یہ اس صورت میں کافی نہیں ہوگا جب ہم کہیں کہ استعاذہ والا غسل کا تداخل نہیں ہو سکتا، اس صورت میں کافی نہیں ہوگا۔ اب ہم تداخل کا بھی کہیں، یعنی استعاذہ اور جمعہ والا کا تداخل نہیں ہو سکتا تو جمعہ والا علیحدہ اور استعاذہ والا علیحدہ، تو پھر تو استعاذہ والے کے ساتھ وہ ہوتا ہے، وضو ہوتا ہے۔ اب جب تداخل ہو جائے تو پھر کیوں وضو ساتھ ہے؟ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ عبارت میں فإن کان من جملتھا غسل الاستعاذہ، انہی میں استعاذہ والا بھی ہے، یعنی انہی میں یعنی ساتھ جمعہ ہے ساتھ عید ہے۔ نہ ہو صرف استعاذہ ہوتا نا تو پھر تو ساتھ وضو کرنا تھا۔ باقی ہاں، باقی وہ والے ہوں جن میں وضو ساتھ کرنا پڑتا ہے، یعنی ضعیف روایتوں والے غسل، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ ترجمہ کریں کہ سارے جو جمع ہوئے ہیں وہ ضعیف روایتوں والے ہیں اور ساتھ استعاذہ والا یہ بھی تو احتیاطی ہے، لہذا پتہ نہیں غسل اس کے حق میں تھا، اس کے ذمہ تھا کہ نہیں تھا، تو لہذا غسل سارا یہ احتیاطی ہے، سارے تداخل جو ہے احتیاطی غسلوں کا ہو چکا ہے، لہذا ساتھ وضو کر، یہ صورت تو بن سکتی۔ اس کے علاوہ بہرحال ساتھ جمعہ ہو تو پھر کیوں ضرورت ہے اس کو۔
یا الا یہ کہیں کہ جی استعاذہ کا تداخل نہیں ہو سکتا، پھر استعاذہ کے احکام علیحدہ، جمعہ علیحدہ۔ استعاذہ کے احکام یہ ہیں کہ غسل جمع وضو وہ علیحدہ ہو گئے اور جمعہ علیحدہ ہو گئے۔ اچھا تو ساتھ اس کو وضو کرواؤ، سید کہہ رہے ہیں وضو کرے۔ مسئلہ 388، جنبی ایک شخص ہے، ایک شخص بغیر وضو کے ہے، ایک شخص ہے جس نے میت کو غسل دینا ہے، تو 3 بندے جمع ہو گئے ہیں اور پانی ایک جتنا ہے، سب کے لیے کافی نہیں ہوگا، تو جس کا پانی ہے وہ خود اپنا کام چلائے، دوسروں کو نہیں دے سکتا، اس نے خود وہ کرنا ہے، انہوں نے تیمم کرنا ہے، اس نے اگر جس کا پانی ہے وہ اپنی تکلیف پہ عمل کرے۔ اگر دے دے اور یہ استعمال کر دیں تو یہ ایسے ہوگا نا جیسے وہ پانی انڈیل دیا تھا، ایک بندے نے انڈیلا تھا تو اب تو کچھ نہیں، ہاتھ خالی، اب تو اس نے کرنا ہی تیمم ہے۔ ہم کہتے ہیں انڈیلنے سے پہلے اس نے خود اپنی تکلیف پہ عمل کرنا ہے، دوسروں کو پانی نہیں دینا۔ اچھا تو اس نے اپنی تکلیف پہ عمل کیا، ایک دفعہ ہے یہ پانی اسی کا تھا، ایک دفعہ ہے کہ پانی اس کا نہیں ہے، تو جس نے پہلے حیاضت کر لی اسی کا ہو جائے گا، تو اسی نے غسل اپنا کرنا ہے اور باقی 2 جو ہیں وہ تیمم کریں گے۔ یہاں تک تو مسئلہ واضح ہے۔ اب ہے کہ جو میت کا ولی ہے اس نے غسل جنابت کرنا تھا اور اسی کا بندہ مار گیا، اس کو غسل بھی دینا ہے، اب کون سا کام وہ کرے؟ اپنا غسل جنابت کرے یا میت کو غسل دے؟ میت کو دے تو خود تیمم کرے، جو خود کرتا ہے تو میت کو تیمم کروانا پڑتا ہے نا غسل کا، تو اب کس نے تیمم کرنا ہے اور کس نے؟ تو ایک بات کا اشتباہ نہ ہو، کیا بات؟ کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب 2 تکلیفیں انسان پہ آ جائیں اور دونوں مساوی ہوں تو آپ کے لیے جائز ہے کہ اس میں پانی لگا دیں اور خود تیمم کر لیں، یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ مسجد کو پاک کرنا تھا اور وضو کرنا تھا، ان میں سے کوئی ایک کام ہو سکتا ہے، تو ہم نے کہا مسجد کو پاک کرے، اور کیونکہ مسجد کا بدیل نہیں ہے اور یہ مساوی ہوں تو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر تقریباً مساوی لگ رہا ہے کہ ادھر جنابت ہے یا مس سے میت ہے اور ادھر میت ہے خود، تو مس سے میت اور میت یہ مساوی لگ رہے ہیں، اس کو تیمم خود تیمم کرے تو اس کو غسل ملے گا، جو اس کو تیمم کرے تو اس کو خود غسل کر لے گا، کیا کرے؟ کہا میت کا یہ ولی ہے، ہاں ولی ہے، ولی کے ذمہ جو چیز ہوتی ہے نا، پانی ولی کے ذمہ نہیں ہوتا، ولی کے ذمہ غسل دینا ہوتا ہے، پانی میت کے اپنے مال سے لیا جاتا ہے، بیٹا ہے نا، بیٹے پر پانی لے آنا واجب نہیں ہے، ہاں میت کا ترکہ ہے نا تو اس سے پانی خریدو، بیٹے پر واجب نہیں ہے کہ اپنے مال سے پانی خریدے، اگر میت کا ترکہ نہیں ہے تو میت کو بغیر تیمم کر کے ہم کام اس کا کر لیں گے۔ اب یہاں پانی اس کا اپنا ہے، اس پر پانی دینا واجب نہیں ہے، اس پر غسل دینا واجب ہے، اس کا پانی ہے نہیں، تو یہ اپنا غسل کرے، اس کو تیمم کرے، یہاں وہ والی صورت نہیں بن رہی۔ اچھا وہ تو ولی ہے، میں ساتھ چل رہا تھا، میں تو ولی نہیں ہوں میت کا، میرے پاس پانی ہے، بندہ ایک مر گیا ہے، اب کیا میرے اوپر واجب ہے کہ میں پانی ان کو دے دوں غسل کے لیے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہاں واجب جو چیز ہوتی نا وہ کام کرنا ولی پر واجب ہے، غسل والا کام، پانی ڈالنا، الٹانا پلٹانا، یہ غسل والا کام واجب ہے، نہ کہ غسل کا پانی۔ تو جس طرح میرے اوپر واجب نہیں ہے کہ میں اپنا پانی غسل میت کے لیے دے دوں، ولی پر بھی واجب نہیں ہے کہ اپنا پانی غسل میت کے لیے دے دوں۔ کیا چیز ولی پر واجب ہوتی ہے؟ الٹنا پلٹانا، پانی ڈالنا، نیت کرنا، یہ واجب، نہ کہ اپنا پانی دے دینا، یہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ سستانی کی رائے کے مطابق، پیچھے یہ گزر چکا ہے، میت کے تمام امور اس کے ترکے سے نکالے جاتے ہیں، جس طرح اس کے قرضے جو ہیں وہ اس کے ترکے سے اتارے جاتے ہیں، یہ غسل کفن وغیرہ اسی کے ترکے سے، جو باقی بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم کریں گے، سمجھ آئی؟ قبر وغیرہ اسی کی اپنے مال سے لی جائے گی، جو باقی بچ گیا وہ ورثاء میں تقسیم کریں گے۔
یہ پھر اور بات آ جائے گی کہ اس کا جو کچھ نہ ہو تو پھر دفن تو کرنا نہیں، ہاں پھر دیکھا جائے گا کس پر واجب ہوتا ہے، تمام مسلمان کو ہے۔ اذا اجتمع جنب و محدث بالاصغر، جب جمع ہو جائیں جنبی اور محدث بالاصغر اور ومن یجب علیہ تغسیل میت، اور وہ بندہ بھی ساتھ ہے جس پر کسی میت کا غسل دینا واجب ہے، تغسیل واجب ہے، تحصیل الماء واجب نہیں ہے، ولی یہی مسئلہ فکان ہونا کا ماء لا یکفی الا لواحد منہم فقط، وہاں پانی صرف ایک بندے جتنا ہے، فإن اختص احدهم، اگر کسی ایک کے ساتھ وہ مختص ہے بجواز التصرف ہی ہے کہ اسی نے اس میں تصرف کرنا ہے اور اسی کے لیے تصرف جائز ہے، تو تعین علیہ صرف فیما ہو وظیفۃ، تو اس پر واجب ہے وہ وہیں صرف کرے جو اس کا وظیفہ ہے کیونکہ اسی کا پانی ہے۔ وإلا اگر کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے، پانی مباح ہے، جو پہلے اٹھا لے گا اسی کا ہو جائے گا، فمن تمکن منہ من تحصیل الاختصاص بھی، جو تحصیل الاختصاص پر قادر ہے، ولو بالتسابق الیہ، آگے بڑھ کر، او ببذل عوض، یا عوض خرچ کر کے، تو تعین علیہ ذلک، اس پر واجب ہے کہ وہ عوض خرچ کر کے اپنا بنائے اور اپنی تکلیف پر عمل کرے۔ وإلا اگر کوئی اس طرح نہیں کر سکتا تو واجب علیہ تیمم، اس نے تیمم کرنا ہے۔ نہ من کا نہ محدثاً و واجب علیہ تغسیل و میت ایضاً، خود بھی محدث ہے اور میت کو غسل دینا بھی اسی پہ واجب ہو گیا، اور پانی معدم کفایت الماء للامرین، پانی دونوں کاموں کے لیے کافی نہیں ہے، تو فلاوت لزوماً صرف ہو فی رافع حدث نفس، یہ لازم یہ ہے کہ اپنے کام میں یہ خرچ کرے پانی کو، میت کے اخراجات میت کے ترکے سے ہوتے ہیں، پانی اس کے ترکے کا حصہ نہیں ہے، پانی اس کا ہے، اس پر واجب ہے کہ یہ امور کو انجام دے، خود یا کسی اور سے کروائے، پانی دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے امور بھی ولی پہ واجب انجام دینا ہوتے ہیں، ان کے اخراجات واجب نہیں ہوتے۔ اب میت کا ترکہ نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ کس نے دینا ہے، ولی نے دینا ہے یا تمام مسلمانوں پہ ہے یا مرجع نے، تو وہ متعدد سے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آخری مسئلہ اور علمی مسئلہ، مزے کا مسئلہ یہی ہے، دیکھنا ایک بندے کو شک ہے کہ میرے جو مقامات تیمم ہیں، ہاتھوں کی پشت اور پیشانی، ان پر کوئی مانع چیز تو نہیں ہے، یہ شک ہے، اندھیرا ہے، تو اس پر واجب ہے تیمم کرنے سے پہلے پاس کریں، اگر کوئی مانع ہے تو اس کو ہٹائے، نہیں ہے تو تیمم کر۔ یہ جو فاس ہوتی ہے نا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مقدمہ وجودیہ کا اطمینان کر رہے ہیں۔ مقدمہ وجودیہ کیا چیز ہے کہ عدم الحاجب، یہ مقدمہ ہے، حاجب نہیں ہوگا تو تیمم ہوگا نا، یہ ساری خارجی چیزیں ہیں۔ مقدمہ جو وہ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے مقدمۃ الوجوب اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ الواجب، ان دونوں میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ آپ واجب میں داخل ہونے سے پہلے مقدمۃ الوجوب جو زوال ہے اس کا بھی اطمینان کر لو، اور مقدمۃ الواجب جو مثلا وضو ہے اس کے بھی اطمینان، مقدمۃ الوجوب اور وجود دونوں کا اطمینان کر کے پھر کام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو تیمم میں داخل ہونے سے پہلے اطمینان کر لو کہ کوئی مانع موجود نہ ہو۔ اذا شک فی، یہ قاعدہ آپ یاد رکھیے گا، اس لیے کہہ رہا تھا یہ مسئلہ اچھا مزے کا یہ ہے کہ مقدمہ واجب ہو یا مقدمۃ الوجوب ہو، ٹائم ہوا تو ابھی وضاحت کرتے ہیں۔ اذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع تیمم، آپ کو شک ہے کہ کوئی حاجب موجود ہوگا مواضع تیمم، ہاتھوں کی پشت پر یا پیشانی پر، کوئی حاجب تو موجود نہیں ہے، تو کہا فحال حال الوضو والغسل، اس بندے کا حال بھی وہی ہے جو وضو اور غسل میں پیچھے بیان کیا ہے، کیا وجوب الفاس، فاس کرے، حتی یحصل الیقین او الاطمینان بالعدم، یہاں تک کہ یقین یا اطمینان ہو جائے کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو مقدمات ہوتے ہیں نا، مقدمات الواجب یعنی واجب نماز ہے، اس کے مقدمات ہیں کچھ، ان میں سے ایک وضو ہے، ان میں سے ایک طہارت البدن ہے، ان میں سے ایک طہارت اللباس ہے، جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں واجب کے، ان کا اطمینان کر لینا واجب میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو شک ہوگا تو پہلے اطمینان کرو، بعد میں اس میں داخل ہونا۔ اور
کچھ ہیں جو مقدمات الوجوب ہیں، زوال جب ہوتا ہے تو وجوب آ نہیں جاتا نماز کا، تو زوال مقدمۃ الوجوب ہے، اور طہارت اللباس مقدمۃ الصلاۃ الخارجیہ جو واجب ہے، یہ مقدمۃ الواجب ہے۔ مقدمات وجوبیہ ہوں جیسے زوال ہے، یا مقدمہ خارجی فعل کا ہو جیسے طہارت اللباس طہارت البدن ہے، ان سب کا اطمینان ہو جائے تو پھر نماز پڑھنا۔ اگر آپ کو زوال کا اطمینان نہیں ہے تو ابھی انتظار کرو، چیک کرو، دیکھو زوال ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ آپ کو اپنے بدن کے پاک ہونے کا اطمینان نہیں ہے تو پہلے کوئی پاک ہونے کی باتیں کرو، کسی طرح پاکیزگی ثابت کرو، پھر نماز میں داخل ہو۔ تو مقدمات وجوبیہ ہوں جیسے زوال ہے، یا مقدمات وجودیہ ہوں دال کے ساتھ، وجود صلاۃ خارجی اس کا مقدمہ ہو، اطمینان کر لینا پہلے واجب ہوتا ہے۔ اس لیے بعض یہ ہے پہلے اطمینان کر لو، اگر آپ کے ہاتھ پہ وہ لگی ہوئی یا پنسل کی یہ، اور آپ کو شک ہے کہ یہ معنی ہے یا معنی نہیں ہے، تو اصل یہاں واجب کیا چیز ہے کہ معنی نہ ہونے کا اطمینان کر، لہٰذا اس کو اتارو۔ اگر آپ کو اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ معنی نہیں ہے تو پھر شاباش کرو، یار شک ہے کہ پتہ نہیں معنی ہے یا نہیں تو پھر اتارنا واجب ہے، یہ بھی ایک مقدمہ ہے۔ اور اگر وضو کر لیا اور اس کے بعد شک ہے کہ یہ معنی تھا یا نہیں تھا، اب اور باتیں آئیں گی، اب آپ کر چکے وہ کام جو جس کا مقدمہ اس کو اتارنا، جس کا مقدمہ وہ وضو تو کر چکے، اب آپ دیکھیں یہ معنی ہے یا نہیں ہے، شک ہے، تو اب آپ کا وضو صحیح ہو، آپ کا وضو صحیح ہو۔ یہ پھر کسی وقت موقع ملا تو بتائیں گے وضو کیوں صحیح ہوگا۔ آگے نجاسات